بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راہ ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کی تلاوت کب، کن کن مواقع پر اور کیسے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے اس وقت وہ کہاں کھڑا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، ہم سب پر بے شمار کام ہیں، بے شمار ذمہ داریاں ہیں، بے شمار ہماری مصروفیات ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا۔ صرف صحابہ کرام نہیں، صحابیات کا طرز عمل کیا تھا، خواتین کا طرز عمل کیا تھا۔ کیا اس میں صرف مرد حضرات آتے ہیں؟ کیا اس میں صرف صحابہ کرام آتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی خاص مخصوص گروہ کے لوگ آتے ہیں؟ یا اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی گنجائش ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جسے ہرگز خسارہ نہ ہوگا؟ کیا واقعی کسی خاص مخصوص گروہ کے بارے میں بات ہے یا اس سے مراد ہم بھی ہو سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے اہل ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا اہل القرآن، قرآن والے، ہم اہل اللہ، وہ اللہ کے اہل ہیں، وخاصتہ، اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ دنیا میں عام طور پر بڑے لوگوں کے جو خاص ہوتے ہیں ان کے بارے میں کتنے اعتماد سے لوگ بات کرتے ہیں، فلاں اس کا خاص بندہ ہے، مثلا کسی پریزیڈنٹ کا یا پرائم منسٹر کا یا کسی منسٹر کا، کہتے فلاں اس کا خاص بندہ ہے۔ یا لوگ دنیا کے کسی بڑے کے خاص ہونے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں کرتے ہیں، کیسی کیسی تمنائیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے خاص بندے بننے کے لیے اہل قرآن بننا ہوگا، اور اہل قرآن بننے کے لیے پھر قرآن کی تلاوت، اور قرآن کی تلاوت بھی سب سے بہترین موقع پر، یعنی نماز کے اندر۔ لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، نہیں جائز حسد مگر دو لوگوں پر، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، کہ وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا اور پھر وہ اس کو دن رات سکھاتا ہوں۔ اور یقوم به کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں قیام، یا پھر تدریس کے لیے قیام، اس کو پہنچانے کے لیے، لیکن پہلا معنی اس کا نماز ہی کا قیام ہے، کیونکہ آناء اللیل وآناء النہار، ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر وہ اللہ کی رضا میں ہر آن خرچ کرتا ہو۔ ان دو لوگوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں خیال آنا چاہیے کہ کاش ہمارے اندر بھی یہ چیز ہو، ہم بھی خیر و بھلائی کے ایسے ہی کام کرنے والے۔ یہ حدیث ایک اور طرح سے بھی روایت ہوئی ہے، لیکن اس انداز سے اسے مسند احمد، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اتنی مصروف زندگی میں تو اتنا بھی ہو جائے کہ نماز پڑھ لی جائے یا نماز پوری کر لی جائے، اس میں والنٹریلی خود تلاوت کا اہتمام۔ ایک تو یہ تھا نا رمضان میں کوئی پڑھ رہا ہے تو ہم بھی پیچھے کھڑے ہیں، سن رہے ہیں، یہ تو سننا ہے، یہ خود تلاوت کرنا تو نہیں ہے۔ خود تلاوت تو وہ ہے جو آپ اپنے مرضی سے، اپنے چناؤ کے ساتھ، اپنے وقت میں کریں۔ نماز میں آپ دیکھیے کہ تلاوت کیسے ہو سکتی ہے جب تک کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد نہ ہو۔ یاد کرنے کے لیے ہماری کوشش کتنی ہے، اور پھر یاد ہو جائے تو اس کو یاد رکھنے میں ہم کتنے کانشیس ہیں۔ یجیء القرآن یوم القیامت، قیامت کے دن قرآن آئے گا، فیقول، پھر وہ کہے گا، یا ربی، اے رب، حلہ،
اس شخص کو آراستہ کیا جائے، یعنی صاحب قرآن کے لیے سفارش کرے گا کہ اس کو آراستہ کیا جائے. فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، تو اس شخص کو کرامت یعنی عزت کا تاج پہنایا جائے گا. ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ، پھر قرآن سفارش کرے گا یا رب اور اضافہ کیجیے اور پہنائیے. فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، پھر وہ مزید عزت کا یا کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. ثُمَّ يَقُولُ، پھر قرآن کہے گا یا رب ارض عنہ، اے رب اس شخص سے راضی ہو جا. فَيَرْضَ عَنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے. فَيُقَالُ لَهُ، پھر اس کو کہا جائے گا اقرأ، پڑھو، ورقہ، اور چڑھتے جاؤ. وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اور ہر آیت کے ساتھ ساتھ اس کی نیکی یا بھلائی میں اضافہ کیا جاتا رہے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت کی سیڑھیاں اتنی ہی ہیں جتنی قرآن کی آیات ہیں. جو جتنی آیات جانتا ہوگا، جتنی پڑھے گا، اتنی سیڑھیوں تک چڑھے گا. تو بات یہ ہے کہ تھوڑی سی سیڑھیاں تو اور چڑھ جائیں. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک شخص اگر زندگی میں اس عمل میں جت گیا، یعنی اس نے تھوڑا تھوڑا یاد کرنا شروع کر دیا، بھلے وہ مرنے سے پہلے پورا یاد نہ بھی کر پائے، تو قیامت کے دن اگر اس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اس عمل میں مشغول ہے، یعنی اس نے زندگی کا ایک کام بنا رکھا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا یاد کرتا رہتا ہے، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ وہ اہل قرآن میں شامل ہو چکا ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ آپ پر بہت ذمہ داریاں ہیں، عورتوں کی خاص طور پہ بہت سی مشکلات، بہت سی رکاوٹیں، بہت سے بیچ میں ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ ہر عورت کے لیے واقعی مشکل ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو، یا لگ کر یا جم کر ایک دفعہ قرآن حفظ کرے. لیکن کم از کم درجہ اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ ہفتے میں چند آیتیں آپ یاد کر لیں. ایک ہفتے میں کیا، ایک مہینے میں. تو اگر ہم ایک نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، کوشش شروع کر دیں، چاہے تھوڑا تھوڑا ہی کریں لیکن لگے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہو لیکن اس پر عمل کرنے والا اس کی پابندی کرے. یعنی کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، یہ نہ ہو. یعنی آپ کی نیت اور آپ کی دھن، ارادہ، عزم پختہ ہونا چاہیے، اور ایک تمنا یا آرزو تو ہونی چاہیے کہ ہم قیامت کے دن اہل قرآن میں سے اٹھیں، یا قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرے اور قرآن کے ذریعے ہمارے درجات بلند ہوں. ایک اور حدیث ہے اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے یا اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا یا ان کی شفاعت کرے گا. اور یہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها. صاحب قرآن کو کہا جائے گا پڑھو اور چڑھتے جاؤ، اور اسی طرح ترتیل سے پڑھو جیسے دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے، کیونکہ اس کا حکم دیا گیا نا رتل القرآن ترتیلا. فإن منزلتک، کیونکہ تمہاری منزل جنت میں کہاں ہے، عند آخر آیت، اس آخری آیت کے پاس، تقرأ بها، جس کو تم پڑھتے تھے. اب ہر ایک آپ میں سے دیکھ لے کہ وہ کون سی آخر آیت ہے مرنے سے پہلے جہاں تک ہم پہنچے. تو کسی وقت ذرا حساب کر لیں اپنا، گن لیں کہ کتنی آیتیں یاد ہیں. کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ واقعی ہمارے پاس ہمت نہیں ہے؟ اصل بات یہ نہیں، اصل بات شوق کی ہے. جس چیز کا شوق لگ جائے اس کے لیے تو پھر انسان وقت نکال ہی لیتا ہے، اپنی بھوک اور نیند بھی قربان کر لیتا ہے. اسی لیے قرآن جب قیامت کے دن شفاعت کرے گا تو کیا کہے گا، منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، کہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول کرے اللہ، کیونکہ منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات کی نیند سے روکا. کیونکہ قرات کرنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے وہ تہجد کے وقت پڑھنا زیادہ مفید ہوتا ہے. نماز کی حالت میں تلاوت زیادہ پسندیدہ ہے اس تلاوت سے جو نماز کے علاوہ ہو. اس پر کوئی دلیل ہے؟ ایک تو یہ دلیل ہے کہ قرآن پاک میں نماز کو بھی قرآن کہا گیا ہے. یہ جو قرآن پاک میں آیت آتی ہے نا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو اس میں بھی قرآن سے مراد نماز ہے یہاں، اور اس نماز میں لمبی تلاوت یہ مراد ہے. اس سے قرآن الفجر، یہاں قرآن سے مراد صلاۃ فجر ہے. اس کے علاوہ اس پر ایک حدیث کی ہے، نماز میں قرآن پڑھنا نماز سے باہر قرآن پڑھنے سے افضل ہے. نماز سے باہر قرآن پڑھنا تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقہ دینے سے افضل ہے، اور صدقہ نفل روزے سے افضل ہے، اور روزہ
दोज़ख से बचाव के लिए ढाल है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। नमाज से बाहर कुरान पढ़ना तस्बीह और तकबीर से अफजल है। यानी अगर आप अल्लाह की किताब का कुछ हिस्सा ज़बानी याद किए हुए हैं या देख कर पढ़ रहे हैं तो उसका एहतमाम ज्यादा अफजल है बनिस्बत इसके कि आप सिर्फ ज़बानी सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। और इसको कम ना ख्याल करें सुबहान अल्लाह पढ़ने को भी, क्योंकि सुबहान अल्लाह यानी तस्बीह करना जो है वो सदका देने से अफजल है। इसका यह मतलब नहीं कि सदके का सवाब नहीं है, सदका अपनी जगह है, लेकिन बात यह है कि हर वक्त इंसान सदका नहीं कर सकता, लेकिन हर वक्त तस्बीह तो कर सकता है, जिक्र तो कर सकता है। और सदका नफल रोजे से अफजल है और रोजा दोज़ख से बचाव के लिए ढाल है। अब थोड़ा सा जरा इस हदीस को समझिए इसके कॉन्टेक्स्ट में। किस तरह? सबसे पहली बात तो ये कि नमाज जो है वो तमाम इबादत में एक अहम तरीन मकाम रखती है, और वो नमाज जो खुशू के साथ हो वो इंसान की निजात और फलाह का जरिया है। नमाज में खुशू पैदा करने के लिए कुरान पाक की तिलावत और अच्छी तरह, जिसे हक्का तिलावत ही होता है, वो तिलावत करना बहुत ज्यादा मददगार है। नमाज को खूबसूरत बनाने में, बेहतरीन बनाने में तिलावत कुरान का एक बड़ा हिस्सा है या बड़ा हाथ है। अब बसा औक़ात ऐसा होता है कि इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता, मसलन ज़वाल का वक्त है, मसलन वुज़ू नहीं है, पानी नहीं है, मौका नहीं है, या इतना वक्त नहीं है, थोड़ा सा वक्त है आपके पास, तो उस वक्त में आप तिलावत कर सकते हैं। बसा औक़ात ऐसी जगह पर है जहां आप तिलावत नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में तस्बीह करके अपने वक्त को बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान तस्बीह करने के साथ साथ सदका खैरात करता है, लेकिन वो मुसलसल हर वक्त नहीं कर सकता। जैसे एक हदीस में आता है ना कि आग से बचने की कोशिश करो, हाँ खजूर का आधा टुकड़ा ही क्यों ना दो, और अगर उसकी इस्तिताअत नहीं, यानी आधा टुकड़ा भी नहीं है, तो फबी कलिमतुन तय्यबा, पाक कलमे के जरिए सदका करो। तो गोया जिक्र इलाही भी सदके की एक किस्म है, और कलिमा तय्यबा में जिक्र इलाही सबसे पहले आएगा। यानी लोगों से अच्छी बात करना तो उसका माना है ही, लेकिन जबान से कोई भी अच्छी बात, और सबसे अच्छी बात अल्लाह का जिक्र हो सकती है। तो कुरान पाक तो अल्लाह ताला का कलाम है, और कुरान पाक के बाद फिर तस्बीह पढ़ना जो है वो एक बेहतरीन चीज है। कुरान पाक की एक और आयत जो तिलावत ही के बारे में है, और नमाज के अंदर तिलावत के बारे में खास तौर पर, और फिर पढ़ने का ऐसा अंदाज जिसमें खशियत हो। अम्मन हुआ कानितुन आना अल-लैलि साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरता व यरजू रहमत रब्बिही कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 9। क्या भला वो जो रात की घड़ियों में खड़ा रहता है बंदगी इताअत के साथ, सजदा करते हुए और क़याम करते हुए, आखिरत से डरता भी है और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता है। कह दीजिए क्या बराबर हो सकते हैं वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो जो इल्म नहीं रखते? बेशक नसीहत वही पकड़ते हैं जो अकल वाले। कैसे तिलावत की जाए? कैसे में क्या आएगा? खूबसूरत आवाज से की जाए। हक का तिलावत ही हो, फिर खूबसूरत आवाज हो, और उसकी ताकीद भी की गई है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? लैसा मिन्ना मन लम यतगन्न बिल कुरआन। वो हम में से नहीं जिसने कुरान को गिना के साथ यानी खूबसूरत आवाज के साथ नहीं पढ़ा। हज़रत उबैदुल्लाह बिन नबी यजीद से रिवायत है कि हमारे पास से अबू लुबाबा गुजरे, तो हम आपके पीछे पीछे चल दिए। तो हमने देखा कि वो किसी घर में जा रहे हैं, तो हम भी साथ चले गए। तो हमने देखा कि साहिब खाना जो है वो बड़ी खस्ता सी हालत में बैठा हुआ है। मैंने उससे सुना कि वो कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसा मिन्ना मन लम यतगन्न बिल कुरआन। क़ाला फ़क़ुल्तु लिब्न अबी मुलैका। तो हज़रत उबैदुल्लाह बिन नबी यजीद इब्न अबी मुलैका से कहते हैं, या अबा मुहम्मद अरअयता इज़ा लम यकुन हसनुस सौत क़ाला युहस्सिनुहु मस्तता। कि अगर किसी शख्स की आवाज ही अच्छी नहीं तो फिर वो क्या करेगा? यानी ये बात को मामूली नहीं है कि लैसा मिन्ना मन लम यतगन्न बिल कुरआन। लैसा मिन्ना का क्या माना है? हम में से नहीं। ये बात कई दफा आपने फरमाई है, लैसा मिन्ना, वो शख्स हम में से नहीं। तो जब भी आप ये बात फरमाते हैं कि फला हम में से नहीं, तो इसका क्या माना होता है? कि वो मुसलमान नहीं, उस तरीके पर नहीं, या उस खास ग्रोह में से नहीं, या हमारे अंदाज पर नहीं जो ऐसा ना करे। तो गोया ये ताकीद करने का, किसी बात की अहमियत को साबित करने का एक तरीका है। अच्छा, अब वो हम में से नहीं जो कुरान को खूबसूरत आवाज से ना पढ़े, उम्दा तरीके से ना पढ़े, ये बात कोई मामूली बात न थी। सहाबा कराम तो इससे हिल गए होंगे कि आप हमें अपना नहीं कह रहे। अगर हम ऐसा ना करें तो उस पर उनमें से एक को फिक्र हुई और उसने दूसरे से पूछा कि अगर किसी की आवाज ही अच्छी ना हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनकी आवाज
قدرتی طور پر اس کے اندر غنا ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں تو بہت خوبصورت آواز ہوتی ہے ان کی، لیکن بعض لوگ کوشش بھی کریں تو ان کی آواز میں خوبصورتی نہیں پیدا ہوتی. تو ان کا کہنا یہ تھا یا ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی آواز کا خوبصورت ہونا تو ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے، پھر اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ پھر ایسا شخص کیا کرے جو ایسا نہ کر سکے؟ تو انہوں نے جواب دیا یحسنہ ما استطاع، اسے خوبصورت بناتا رہے جتنی بھی اس میں استطاعت ہے. یعنی ہر شخص سے اس کی پھر استطاعت کا امتحان ہوگا کہ اس نے کوشش کتنی کی، اس کی ایفرٹ کتنی تھی، اس نے اس پہ توجہ کتنی دی. یعنی تحسین القراءہ اگرچہ فرائض میں سے نہ بھی ہو لیکن اس کی اہمیت کچھ کم نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر بلند آواز کے ساتھ اور الفاظ کو لمبا کر کے ترتیل سے پڑھتے تھے. ترتیل کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہ جو دانت ہیں ہمارے، یہ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں، اس کیفیت کو ترتیل کہا جاتا ہے لغت میں. دانتوں کا باہم جڑے ہوئے ہونے کے باوجود الگ الگ بھی ہونا. ہمارے دانت جو ہوتے ہیں وہ ایک سیٹ معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس سیٹ میں سے اگر ایک دانت ہلے تو سارے گر جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ہر دانت کی الگ حیثیت بھی ہے. تو بالکل اسی طرح ترتیل کہتے ہیں اس قرات کو جس میں ایک حرف دوسرے سے ملا ہوا بھی ہے مگر الگ الگ بھی ہے، اور ہر حرف کو اس کا حق دینا، اس کو اس کے مخارج سے پڑھنا، یہ ترتیل ہوتا ہے. اور اس کے لیے پھر آہستہ آہستہ پڑھنا اس کے مفہوم یا اس کے مراد میں آتا ہے، معنی میں نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو اس طرح کی قرات ہوتی تھی کہ ہر حرف جو تھا وہ واضح ہوتا تھا، اور پھر یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہر لفظ توڑ توڑ کے پڑھ رہے ہوتے تھے، ملایا وہ بھی ہوتا تھا. مثلاً آیت کو بیچ میں سے نہیں توڑتے تھے. تجوید کس کو کہتے ہیں؟ اوقاف کی معرفت کو بھی تو کہتے ہیں نا. ہر حرف کو اپنے اصل مخرج سے نکالنے کے علاوہ معرفت الوقوف. تجوید میں دو چیزیں آتی ہیں نا، ایک تو حروف کو مخارج سے صحیح طور پر ادا کرنا، اور دوسرے وقوف، کہاں کہاں رکنا ہے. یہ نہیں کہ جہاں جی چاہے روک دیا، اور اگر کسی وجہ سے سانس لمبا نہیں ہوتا روکنا پڑا تو پھر آپ یہ نہیں کہ آپ وہی آدھا توڑ کے وہیں سے دوبارہ شروع کریں، پھر آپ کو پیچھے سے ملانا پڑے گا. تو یہ اتصال بھی موجود ہے، اسی کو ترتیل کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر بلند آواز کے ساتھ اور الفاظ کو لمبا کر کے قرات فرماتے تھے، یعنی مد اور شد وغیرہ کا حق دے کر. اور پھر صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے آپ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے. جہاں کوئی تسبیح کی آیت آتی تو آپ سبحان اللہ کہتے، یعنی اللہ کی کوئی قدرت اور نشانی آتی سامنے. جہاں کوئی التجا کرنے کی آیت آتی کہ جس میں کوئی دعا ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا گیا ہے تو وہاں التجا کرتے. جہاں پناہ مانگنے کی آیت آتی آپ پناہ مانگتے. لیکن پھر یاد رکھیے کہ اچھی آواز محض نغماتی صوت نہیں، یعنی نغمہ آواز ہی نہیں، بلکہ آپ نے اس کی ایک پہچان دے دی ہے، اور وہ بہت زبردست پہچان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے پڑھنے میں سب سے اچھی آواز اس شخص کی ہے کہ جب تم اسے سنو تو سمجھو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی خوبصورت آواز کا معیار بھی بتا دیا گیا کہ وہ محض کوئی گانے کی آواز نہیں ہے، یا عام معنی میں جن آوازوں کو بہت خوبصورت آپ کہتے ہیں وہی چیز نہیں ہے، یا کسی خاص گانے کی ٹون پہ پڑھنا مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ اس سے تو الٹا منع کیا گیا کہ ایسے لحون میں نہیں پڑھا جائے. دوبارہ حدیث بتاؤں گی کہ قرآن کے پڑھنے میں سب سے اچھی آواز اس شخص کی ہے کہ جب تم اسے سنو تو سمجھو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی اس قرات میں خشیت بھی ہے. تو پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ایک دم آواز میں ایک ہمبلنس اور ایک عاجزی اور عجز کی کیفیت بھی ساتھ ہی آئی. اس میں پھر ایسا تکلف اور ایسا اتار چڑھاؤ جو ایک مصنوعی شکل پیدا کر دے وہ درست نہیں ہے. تو جہاں ایک طرف اچھی آواز کیا ہے جس سے سننے والے کو پتا چلے کہ پڑھنے والے کے دل میں خدا کا خوف ہے، یہ محض خود نمائی کے لیے یا کسی دکھاوے کے لیے یا لوگوں سے قاری کہلانے کے لیے نہیں پڑھ رہا، کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، ایسا شخص جس نے علم حاصل کیا، وَعَلَّمَهُ، اور اس کو سکھایا، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، اور قرآن کی قرات کی، فَأُتِيَ بِهِ، اس کو لایا جائے گا، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، اس کو اس کی نعمتیں یاد کرائی جائیں گی، یعنی دنیا میں جو اس شخص کو ملی تھی. فَعَرَفَهَا، ان کو پہچان لے گا، اعتراف کرے گا. قَالَ، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا،
ان نعمتوں کو پا کر تم نے پھر عمل کیا کیا؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فیک القرآن. جھوٹ بولے گا، کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیری خاطر قرآن پڑھا. قال کذبت، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم نے جھوٹ بولا. وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، تم نے تو اس لیے علم حاصل کیا کہ تمہیں عالم کہا جائے. عالمہ کا کورس کر رہے تھے تم، عالم بن رہے تھے، عالم کہلوانا چاہتے تھے، عالم بننے کے شوق میں یہ سب کچھ کیا تھا. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ کہیں فلاں قاری، وہ قاری. فَقَدْ قِيلَ، وہ کہہ دیا گیا، بہت مشہوری ہو گئی تمہاری. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا. فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، تو اس کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا. حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اور گھسیٹتے گھسیٹتے آگ میں جا پھینکا جائے گا. تو خوبصورت قرات وہ قرات ہے کہ جس کو پڑھنے والا خود بھی خدا خوفی کو محسوس کرے اور دوسروں تک بھی اس کے اثرات جائیں. تو دن میں کوئی ایک نماز تو ایسی ہونی چاہیے، ایک بار تو دن میں کوئی وقت ایسی قرات کا ہونا چاہیے کہ جس میں پڑھتے وقت محسوس بھی کرے. بہرحال قرآن پاک کا یاد کرنا اور اس کو پڑھتے رہنا، اور یاد کیے ہوئے کو پڑھنا آسان ہوتا ہے، اور عام تسبیح وغیرہ کرنے سے بھی بہتر ہے آپ قرآن کی کوئی سورت تلاوت کر لیں. مثلا واک کر رہے ہیں، ویسے تو سبحان اللہ استغفر اللہ وغیرہ پڑھتے ہی رہتے ہیں چلتے پھرتے، لیکن مثلا اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو 15 منٹ واک کرنی اور 15 منٹ میں آپ کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہ وہ پڑھ لیں. لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کو کچھ حصہ قرآن پاک کا زبانی یاد ہو. اور اس میں یاد کرنے کے بارے میں ایک حدیث ہے، اے ابو ذر، اگر تو صبح اٹھتے ہی قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ نفل بھی تو آپ تبھی اچھے پڑھ سکیں گے نا جب آپ کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہوگا. اگر وہ یاد نہیں تو نفل میں کیا پڑھیں گے؟ سویرے پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور سیکھنے میں کیا ہے، مثلا اگر آپ کو ریڈنگ نہیں آتی تو ریڈنگ سیکھ لیں، ریڈنگ آ گئی ترجمہ سیکھ لیں، ترجمہ آ گیا حفظ کر لیں. سیکھنے کے کئی درجے ہیں. ترمذی کی ایک اور روایت سناتی ہوں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو پھر اس کو پڑھو. جو شخص قرآن سیکھتا ہے پھر اس کو پڑھتا ہے اور رات کو قیام کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے، رات کو قیام کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہے اور اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہے. اور جس شخص نے قرآن سیکھا اور پھر سو گیا یعنی رات کو اٹھ کے پڑھا نہیں اس کو نماز میں، اور قرآن مجید اس کے پیٹ میں ہی رہا، یعنی سینے میں، پیٹ سے مراد سینہ ہے، اس کی مثال مشک کی اس تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو. اسی طرح وہ شخص جو قرآن مجید کی تلاوت میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ دیگر اذکار کے لیے اور اللہ سے دعا اور سوال کی فرصت نہیں پاتا، یعنی وقت نہیں ملتا اس کو لمبی دعا مانگنے کا بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ وہ اس پر خوش ہو کر وہ تمام چیزیں اس کو عطا کر دیتا ہے جن کے بارے میں وہ اللہ کے حضور دست سوال دراز کرنا چاہتا تھا، یعنی جو وہ مانگنا چاہتا تھا اور مانگ نہ سکا. ہم قرآن پاک زیادہ کیوں نہیں تلاوت کر پاتے؟ اس کی کیا نفسیاتی وجہ ہوتی ہے؟ تسبیحات رہ جائیں گی، فلانا وظیفہ رہ جائے گا، فلاں ذکر رہ جائے گا، فلاں چیز چھوٹ جائے گی. یہ ایک ہوتا ہے، یہ میں آپ کی بات نہیں، میں تو اپنی بات کر رہی ہوں کہ فلاں چیز پھر رہ جائے گی، اگر اس سے زیادہ پڑھا تو بس اتنا ہی یہ کافی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنا روزانہ کا روٹین میں جو بھی آپ کو توفیق ہے، ربع کی، نصف کی، ایک پارے کی، 2 کی، جو بھی آپ پڑھتے ہیں، سو ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. اس کے بعد اب یاد کر کے پھر پڑھنے کے لیے، کیونکہ میری مشکل یہ ہے کہ میں کھڑی ہوں نماز میں، اچھا والذین تھا کہ فالذین تھا، جو ہی یہ خیال آتا ہے وہ ایک دم تلاوت کا جو لطف ہے وہ حرام ہونے لگتا ہے. اچھا پھر کیا کرتی ہوں، وہ بند کر کے پھر جا کے قرآن پاک میں سے کھول کے پھر میک شور کرتی ہوں کہ نہیں فالذین ہی تھا. اب جب بہت سی آیتیں اگر آپ نے دن میں ہر نماز میں الگ الگ پڑھنی ہے اور ہر دفعہ کو خلل ہو گیا تو چلے ہر دفعہ ہر وقت نہیں دیکھ سکے تو صبح میں تو ایک وقت ہونا چاہیے نا جس میں آپ اپنی ایسی چیزوں کی دہرائی کر لیں جو پیچھے آپ نے یاد کی ہوئی ہے، جو آگے آپ یاد کر رہے ہیں. نہیں، اب آپ کے اوہو اس سے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، میں یہی بار بار دہراتی رہوں، بہتر ہے کچھ اور پڑھ لوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ایسی کیفیت بھی ہو تو اس وقت تسلی رکھیں کہ اگر آج آپ کی دعا مانگنے سے رہ بھی گئی اور آپ قرآن ہی کو یاد کرنے میں تھوڑا اور وقت لگا کے، تو وہ دعائیں اللہ تعالیٰ خود ہی قبول فرما لیں گے، بلکہ اس سے بھی بہتر عطا کریں گے جو آپ کو اس مشغولیت کی وجہ سے رہ گئے. تو اس لیے اس عمل کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ اللہ کے کلام کی فضیلت باقی ہر کلام پر ایسی ہی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو باقی ساری مخلوق پر.
اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا میں سارے لوگ حافظ تھوڑی ہیں. اور یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت یہ جو باتیں آپ سے کی جاتی ہیں، اس سے کوئی مقصود آپ سب کو حافظ بنانا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ سینے میں رکھنا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے قلب میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں، یعنی کچھ بھی حفظ نہیں اس کو، وہ ویران گھر کی طرح ہے. یعنی جس شخص کا سینہ قرآن سے خالی ہے اس کو سینہ ویران ہے. تو قرآن تو سینے کا نور ہے، روشنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا مت بنا لو، بلکہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو. یعنی تلاوت صرف مخصوص اوقات میں نہیں، رات اور دن جب بھی موقع ملے. یعنی ابھی ہم پڑھتے رہے نا کہ صبح میں پڑھیں، صبح میں، وہ تو ایک پابندی کے لیے کہ پھر ایک دفعہ صبح چھوٹ گیا تو دنیا کے کاموں میں ایسا لگیں گے کہ دوبارہ مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے آغاز ہی دن کا. اور ویسے بھی حضرت ابو ذر کی وہ روایت کہ صبح سویرے اٹھ کے ایک آیت یاد کرنا جو 100 نفل سے بہتر ہے، تو وہ تو اس لیے صبح کی بہت پابندی ہو. لیکن صبح کے علاوہ دن اور رات کے کسی بھی وقت میں قرآن کا پڑھنا، آنا اللیل و آنا النہار کی بات آتی ہے. تو فرمایا کہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ، یعنی قرآن آگے بھی سکھاؤ. اسے خوش الحانی سے پڑھو، اس میں تدبر کیا کرو، امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پا جاؤ گے، اور اس کا بدلہ جلد حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا. اتنا میں تو درس قرآن دیتی ہوں، کوئی سمجھتا ہی نہیں کچھ. اتنے سالوں سے پڑھا رہی ہوں، لوگ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. مثلا ایسی مایوسی آنے لگتی ہے نا، اتنا پڑھا ہے میرا تو وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوا ابھی تک. تو اس کا بدلہ جلد طلب کرنے کی کوشش نہ کرنا، جلدی نہ کرنا اس معاملے میں، کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب لازماً ملنے والا ہے. یعنی اگر دنیا میں کوئی بظاہر فائدہ نظر نہ بھی آیا تو آخرت میں اس کا فائدہ ملنے والا ہے، مل کے رہے گا. فکر نہ کرو. ہم کیوں ان ساری کوششوں کا نتیجہ یہی چاہتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہی دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر جو بھی تلاوت کریں یہ یاد رکھیں کہ غرض آخرت ہی ہو، دنیا نہ ہو. جو شخص قرآن اس غرض سے پڑھے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں سے روٹی مانگے، یعنی دنیا کے کاروبار کا ذریعہ بنا لے، تو قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ بس ہڈی ہڈی ہوگا، اس پر کچھ گوشت پوست نہ ہوگا. اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کو تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم وہ تلاوت سنت کے مطابق کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نمازوں میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ حدیث تو سب کو یاد ہوگی کہ وہ تلاوت جو نماز کے اندر کی جاتی ہے وہ اس تلاوت سے افضل ہے جو نماز کے باہر ہوتی. گویا تلاوت قرآن کا بہترین وقت، بہترین موقع نماز کے اندر ہے. پھر نمازوں میں کیا پڑھا جائے، کتنا پڑھا جائے، اس کے بارے میں ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو جی چاہے ہم پڑھ لیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس کا بھی اہتمام کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روٹین میں لگی بندھی چیزیں نہیں پڑھی. آپ کی تلاوت میں مختلف رنگ تھے، مختلف نمازوں میں، مختلف اوقات میں آپ نے مختلف چیزیں پڑھی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نمازوں میں کیا پڑھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز ایک تو روز کی 5 وقتہ نماز ہے، اور پھر کچھ خاص مواقع کی نمازیں، خاص دنوں کی نمازیں. تو ہم پہلے روز کی 5 نمازوں کی بات کریں گے، پھر اس کے بعد نماز جمعہ، نماز عیدین اور دیگر نمازوں کی. سب سے پہلے نماز فجر. صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرماتے. 60 سے 100 آیات تک. آپ کبھی سورت قاف پڑھتے، کبھی اذا الشمس کورت، کبھی اذا زلزلت، دونوں رکعتوں میں. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ فرمایا گیا کہ آپ 60 سے 100 آیات پڑھتے ہیں، دوسری روایت میں آتا ہے کہ سورت قاف پڑھی آپ نے، پھر ایک اور روایت کے مطابق اذا الشمس کورت، اور پھر سورت الزلزال بھی. تو سورت الزلزال تو 60 آیتوں پر مشتمل نہیں ہے. تو کیا احادیث میں کنٹراڈکشن ہے یا اس کا سبب کچھ اور ہے؟ اتنی ویرائٹی کیوں ہے؟ پھر ہم اس میں سے کیا اختیار کریں؟ ہم کس حدیث کو مانیں اور کس کا انکار کر دیں؟ اور دیکھو اتنا اختلاف ہے حدیثوں میں، پھر تو انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں. کہیں کچھ آتا ہے، کہیں کچھ آتا ہے. کیا ہم اس کنفیوژن کا شکار ہوں گے یا اس کا جواب کچھ اور بھی ہے؟ ایک چیز ہے معمول کی، روزانہ کی، اور ایک ہے غیر معمولی حالات کی، مثلا سفر ہے، بیماری ہے. ایک ہے معمول یعنی روزانہ کا معمول، اور دوسرے مخصوص حالات. یہ ہے اس میں تطبیق.
عام طور پر لوگ جب حدیث کی مخالفت پہ تلتے ہیں تو وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک جگہ کیا لکھا ہے، دوسری جگہ کیا لکھا ہے، اور وہ اس طرح کی روایات کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ درست کچھ بھی نہیں ہے، بتاؤ تم کیا کرو گے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دین کسی مشین چلانے کا نام نہیں کہ آپ نے مثلاً ایک خاص سپیڈ پہ پنکھا فکس کر کے آن کر دیا اور بس وہ چلنا شروع ہو گیا اور ہمیشہ جتنی دیر آپ اس کو چلائیں گے ویسے ہی چلتا رہے۔ تو ایک انسان دنیا میں آیا اور اس کو ایک خاص کام دے دیا گیا اور وہ اسی کام میں لگ گیا، اور جب اس کی زندگی کا بٹن آف ہوا تو بس وہ بھی ختم ہو گیا۔ نہیں، انسانی زندگی اور بذات خود انسان ہر دوسری چیز سے مختلف ہے، جانوروں سے مختلف ہے، نباتات سے مختلف ہے، جمادات سے مختلف ہے، مشینوں سے مختلف ہے۔ انسان انسان ہے، وہ صرف جسم اور روح نہیں ہے، اس کے جذبات بھی ہیں، اس کی عقل بھی ہے، اس کے مختلف احساسات بھی ہیں، اور مختلف اوقات میں اس کے اوپر مختلف کیفیات بھی ہوتی ہیں، مختلف اوقات میں اس پر مختلف کیفیات بھی گزرتی ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا آپ جسمانی اعتبار سے ہمیشہ ایک طرح فٹ رہتے ہیں؟ نہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی سست ہوتے ہیں، کبھی ہم بہت ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے کیا آپ کے ایمان کا لیول ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے؟ نہیں، کبھی آپ کے دل میں اللہ کی خشیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کا دل سخت ہو رہا ہے۔ اکثر لوگ اس طرح کی شکایت کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان ہیں۔ پھر اسی طرح جذبات کی رنگا رنگی آپ دیکھیے، جذبات کی رنگا رنگی میں بھی کبھی آپ بہت خوش ہیں، کبھی آپ بے وجہ اداس ہیں، کبھی آپ پر ایک کیفیت ہے، کبھی دوسری کیفیت ہے، اور یہ انسانوں کے ساتھ ہے۔ پہاڑوں کے ساتھ تو یہ نہیں ہے نا، درختوں کے ساتھ تو یہ نہیں، درختوں پہ تو زیادہ سے زیادہ خزاں اور بہار کا فرق ہوتا ہے اور بس، لیکن اتنا تنوع اور اتنا اختلاف ان کی طبیعتوں میں نہیں ہوتا۔ جانوروں میں بھی آپ دیکھیں، بہار کے موسم میں تھوڑا ان کے جذبات میں فرق ہوگا، ورنہ عام طور پر روٹین میں ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی ساری مخلوقات سے مختلف بنایا ہے۔ اسی طرح انسان کی عقل کو بھی آپ دیکھ لیجیے، مثلاً آپ میتھمیٹکس کے سوال حل کر رہے ہیں، ایک وقت میں آپ تیزی سے کام کر جاتے ہیں، دوسرے وقت میں آپ اٹک کے رہ جاتے ہیں کہ اب یہاں کیا کرنا ہے۔ کیا آپ کا دماغ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ کیا آپ جب چاہیں جس سپیڈ پہ چاہیں اس کو استعمال کر لیں؟ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح انسان پر گزرنے والے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، کبھی بیمار ہے، کبھی وہ سفر میں ہے، کبھی وہ کسی اور مشکل میں ہے۔ مثلاً آپ کے گھروں میں ایک آپ روٹین کی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی روٹین کب ٹوٹتی ہے؟ جب کوئی مہمان آ جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے گھر پہ، آپ کو کہیں جانا پڑ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ جو ایک روٹین فالو کر رہے تھے مخصوص، وہ برقرار نہ رہی آپ کی، اب آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی دوسری چیز کی ضرورت پیش آ گئی۔ ہمارے دین میں وسعت ہے، ہمارے دین میں ہر قسم کے حالات کے مطابق چلنے کی صلاحیت موجود ہے، اسی لیے ہمارا دین دین فطرت ہے۔ وہ انسانی جسم اور انسانی جذبات اور انسان کے اوپر مختلف کیفیات کو کیٹر کرتا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت الرحمن، اس میں 3 آیتوں کے آخر میں میزان آتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آسمان کو اس نے بلند اٹھایا ہے اور ایک میزان رکھ دیا ہے؟ اتنا بلند ہے کس وجہ سے؟ میزان کے ساتھ، اس کی بلندی میزان کے ساتھ ہے۔ میزان کو آپ دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے؟ بیلنس۔ اور بیلنس کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ ایکسٹریم رویوں سے نہیں، ہر چیز اس کی جگہ پر، ہر مقام کے لیے ایک مقال۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، اس بیلنس کو نہیں چھیڑنا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، تطغوا بھی نہیں کرنا، تخسروا بھی نہیں کرنا۔ تطغوا کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ سے بڑھنا، اور تخسروا کیا ہے؟ کم کرنا۔ تو کیا ہو گیا؟ بیلنس نہیں۔ دین کا حسن میزان میں ہے، بیلنس میں ہے، نہ تطغوا میں ہے نہ تخسروا میں ہے۔ اب ایک عمل ہے کہ آپ نماز میں 60 سے 100 آیتیں پڑھیں، لیکن اگر آپ بیمار پڑ گئے ہیں تو آپ کو پکڑ کے کھڑا کیا جائے گا کہ نہیں اتنا ہی پڑھو؟ نہیں، کیفیات گزرتی ہے نا انسان پر، مصروفیات مختلف ہوتی ہیں، کبھی بچے چھوٹے ہیں، کبھی آپ خود بوڑھے ہو گئے ہیں، کبھی ایک مسئلہ ہے، کبھی دوسرا مسئلہ ہے۔ ہم لوگوں نے جو دین میں سختی پیدا کر دی ہے کہ بس ایک اس سے ہٹنا نہیں، اگر 60 سے 100 ہے تو ہٹنا ہی نہیں اس سے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بچے روتے رہیں، گھر والے چیختے چلاتے رہیں ہمارے لیے، ہم تو سنت پر عمل کر رہے ہیں اور سنت کو بدنام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ جب علم تھوڑا ہوتا ہے تو اسی قسم کی شدتیں آتی ہیں لوگوں کے رویوں میں، اور پھر لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسا دین ہے؟
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے ایک بہترین میزان ہے، بہترین نمونہ ہے. ہر طرح کے حالات کی رعایت کی گئی ہے. اس رعایت کی وجہ سے آپ کا عمل مختلف مواقع پر مختلف ہے، اور جب عمل مختلف ہے تو احادیث میں مختلف روایتیں آئیں گی. جب روایتیں مختلف آئیں گی تو وہ کنٹراڈکشن نہیں ہوگی. وہ کیا ہوگا؟ انسانی ضروریات، نفسیات، حالات کا تقاضا. اور ان رخصتوں کو اگر کوئی انسان ختم کرے گا تو وہ ظالم کہلائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ پابندیوں کو پسند کرتا ہے، اسی طرح رخصتوں کو بھی انسان کا اختیار کرنا اس کے نزدیک پسندیدہ ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیں، نماز میں ایکسیپشنل حالتیں ہیں، روزے میں ہیں، صدقہ خیرات میں ہیں، فرائض میں ہیں، معاملات میں ہیں، ہر جگہ پر ہے. اور دین کا حسن اسی میں ہے کہ ان حالات کی رعایت کی جائے، ان کو سمجھا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ بیک گراؤنڈ یا پس منظر آپ کو سمجھ آ گیا تو باقی حدیثیں اب میں جو ذرا تیز تیز بھی پڑھوں گی اس پر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ کیا، اب ہم کیا کریں، یہ کریں کہ وہ کریں. اب آپ دیکھ لیں آپ کے حالات کیا ہیں، اس کے مطابق کریں. کیا حدیث میں یہ نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، کسی بچے کے پیچھے سے رونے کی آواز آ جاتی تو آپ کیا کرتے؟ میں تو 100 آیتیں پوری کروں گا، روتے ہیں تو روتے رہیں. یہ کبھی نہیں کیا آپ نے. ٹھیک ہے، تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ سنت کیا ہے. حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورۃ قاف والقرآن المجید اور اس کی مانند کوئی اور سورت پڑھتے تھے. یعنی زیادہ یہ پڑھتے تھے یا اتنے ہی سائز کی کچھ اور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی. صحابہ کہتے ہیں پس سورت مؤمنون یعنی قد افلح المؤمنون شروع کی، یہاں تک کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر امام کو کھانسی آ جائے، کوئی غیر معمولی صورت پیش آ جائے تو پھر یا بھولنے لگے تو مقتدیوں کو تنگ نہ کرے کہ وہ کھانستا چلا جائے مائک میں اور ایک شور ہنگامہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر شروع کرے اور پھر کھانسی آئے اور پھر شروع کرے. کتنی خوبصورتی ہے. یعنی آپ نے وہ ریجیڈیٹی نہیں برتی کہ نہیں میں نے تو صورت پوری کرنے کی نیت سے ارادہ کیا تھا اور اب کچھ بھی ہو جائے یہ تو میں نے پوری کر کے چھوڑنی. نہیں، جہاں تک اللہ نے چاہا ہو گئی اور جب اللہ نے چاہا آگے بڑھ گئے. حضرت عمرو بن حریث روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں واللیل اذا عسعس یعنی سورۃ تکویر پڑھتے ہوئے سنا، اذا الشمس کورت. حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا. آپ سفر میں نماز صبح کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سفر میں جہاں قصر ہے وہاں نماز بھی مختصر، تاکہ سفر ختم ہو جائے، نہ کہ راستے میں اتنی لمبی بریک لیں. تو اس سے دین کی وسعت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اس کا ڈھلنا پتہ چلتا ہے. حضرت معاذ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت کی تلاوت فرمائی. اس سے ایک اور نمونہ پتہ چلتا ہے، کیا کہ ضروری نہیں کہ 2 رکعتوں میں الگ الگ ہی پڑھی جائے سورت. اگر کبھی 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھ دی گئی تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، اس کی بھی سنت ملتی. تو گویا ہمارے دین میں ریجیڈیٹی نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ حکم نہیں ہے، حالات اور ضروریات کے مطابق مختلف سنتیں سکھائی گئی ہیں. اسی طرح فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہلکی قرات کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے شبہ گزرتا کہ شاید آپ نے سورت فاتحہ بھی نہیں پڑھی. یعنی مختصر ترین. اس سے پہلے تہجد کی نماز طویل ترین ہوتی تھی، پھر آپ فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے، اور قرات بھی تیز ہوتی تھی. تو حق تلاوت ہی میں ہمیشہ بہت رک رک کے پڑھنا بھی نہیں، ضرورت پڑنے پر تیز بھی پڑھا جا سکتا ہے. اچھا اگر ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو کہ ہمیں نماز جاری، سورج نکلنے والا اور تیز پڑھنی پڑے تو ہم سارا دن ملال میں رہتے ہیں، آج تو لگتا ہے فجر پڑھی نہیں. روز کی عادت تو نہیں ہونی چاہیے ایسے، مگر کبھی اگر تیز بھی نماز پڑھنی پڑے تو تیز پڑھ جائیے، اور وہ بھی حالات کے تقاضے کے تحت. ایک رخصت سامنے ہے ہمارے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں مختصر پڑھتے، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھتے، فرض لمبے پڑھتے روٹین میں، لیکن حسب ضرورت آپ نے اختصار بھی فرمایا اور دونوں رکعتوں میں ایک سورت بھی پڑھی. یہ ہے خلاصہ ساری گفتگو کا. ظہر اور عصر کی نماز. حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ
اور کوئی ایک سورت پڑھتے، پچھلی 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے، اور کبھی کبھار ہمیں ایک آدھ آیت بلند آواز سے پڑھ کر سنا دیتے۔ کیا سنت پتہ چلی؟ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورت فاتحہ، سورت نہیں ہوتی تھی ساتھ، اور جو سورت پڑھا کرتے تھے وہ ایک آدھ آیت ہمیں بیچ میں سے بلند سنا دیتے، وہ تلاوت کے انداز میں نہیں، وہ آپ کا انداز کیا تھا؟ زیر لب ذرا سا اونچا پڑھتے، تاکہ صحابہ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کیا سورت پڑھ رہے ہیں۔ تلاوت مالک یوم اہدنا الصراط، اس طرح تو جو قریب ہوتے تھے وہ سن لیتے تھے کہ آپ کون سی والی سورت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بلند آواز میں تلاوت نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ سری نماز تھی، اور یہ بھی ایک طرح سے رعایت تھی نا آپ کی۔ حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں واللیل اذا یغشا پڑھتے، واللیل اذا یغشا۔ ایک اور روایت میں ہے سبح اسم ربک الاعلی، یعنی ظہر میں واللیل اذا یغشا اور سبح اسم ربک الاعلی۔ حضرت جابر بن سمرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر اور عصر میں والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق پڑھنا احادیث میں آیا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، ان صورتوں کے تقریباً سائز ملتے جلتے ہیں، والسماء والطارق، سبح اسم ربک الاعلی، اور اسی طرح والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج، یہ ظہر کے لیے۔ اور عصر کے بارے میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کی لینتھ ظہر کی نماز سے تقریباً نصف ہوتی تھی، یعنی عصر میں پڑھی جانے والی صورتیں پھر ظہر سے نسبتاً مختصر ہوتی تھی۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں 15 آیات کے برابر بھی آپ نے قرات کی ہے، یعنی یہ کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھا کہ صرف سورت فاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے کبھی کبھار آخری 2 رکعتوں میں بھی قرات کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں طریقے ملتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھتے تھے۔ سورت کون کون سی؟ سبح اسم ربک الاعلی والسماء والطارق والسماء ذات البروج جیسی صورتیں، ٹھیک ہے، اور آخری 2 رکعتیں کیا تھی؟ سورت فاتحہ۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز میں بھی اسی طرح، لیکن عصر کی جو صورتیں تھی وہ ظہر کی نسبت ذرا اور چھوٹی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی آپ نے ظہر کی باقی 2 رکعتیں جن میں عموماً سورت فاتحہ پڑھی جاتی تھی اس میں بھی سورت پڑھی ہے، یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی باقی 2 رکعتوں میں اگر کبھی آپ نے سورت پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ غلط نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک تابعی نے صحابی سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے، یعنی سورت فاتحہ کے ساتھ کچھ اور پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں پڑھتے تھے۔ پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا آپ کی داڑھی کی جنبش سے، جب آپ پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ جب ہلتا تھا، یعنی بال ہلتے تھے، اس سے ہم پہچان جاتے تھے کہ اب آپ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح کبھی آپ ظہر کی نماز اتنی طویل کرتے کہ ایک شخص اپنے گھر سے بقیع جاتا، رفع حاجت کے بعد واپس آتا، پھر وہاں پر وضو کرتا اور جا کر نماز میں شریک ہو جاتا، اور خصوصاً پہلی رکعت۔ اور ایسا آپ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز کی پہلی رکعت میں شریک ہو سکیں۔ نماز مغرب میں حضرت جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورت طور پڑھتے ہوئے سنا۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ نے، خاتون ہے ام الفضل کی بیٹی حارثہ، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو مغرب میں سورت والمرسلات عرفا پڑھتے سنا۔ طور اور مرسلات ملتی جلتی ہیں سائز میں، لیکن آپ نے ہمیشہ مغرب کی نماز مختصر نہیں پڑھی، طویل بھی پڑھی ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز سورت آراف کے ساتھ پڑھی، اور اس سورت کو 2 رکعتوں میں پڑھ ڈالا، یعنی پورا کر دیا 2 رکعتوں میں۔ لیکن یہ روز کا معمول نہیں تھا کہ مغرب میں آپ سورت آراف میں اتنی سورت پڑھیں۔ ایسا کیوں کیا؟ یعنی ضروری نہیں کہ مغرب ہمیشہ مختصر ہی ہوگی، مغرب طویل بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس سے مغرب کا وقت بھی پتہ چلتا ہے کہ مغرب کا وقت عشاء سے پہلے تک رہتا ہے، اگرچہ افضل وقت جو ہے ابتدا کا ہے، لیکن اگر کوئی شخص شروع میں پڑھتا ہے اور پھر وہ طویل ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، جیسے فجر کی نماز میں اندھیرے سے روشنی ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر مغرب میں روشنی سے اندھیرا ہو جاتا ہے، ذرا لمبی قرات کسی وقت ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی حرج نہیں، اس کی رخصت۔ اصل میں ایک وہ آپ کے معمول کا طریقہ، اور کبھی معمول سے ہٹ کر یہ بتانے کے لیے کہ دین میں وسعت ہے، ریجڈیٹی نہیں۔ اسی طرح نمازوں کے اوقات میں بڑی وسعت ہے۔ ہم نے چونکہ یہ وسعت جانی نہیں، ڈیٹیل میں پڑھا نہیں، مختلف پہلو معلوم نہیں، اس لیے وہ خوبصورتی بھی معلوم نہیں۔ بس جس نے ایک چیز پڑھ لی وہ اس پہ فرض کے درجے میں قائم ہو گیا، اور اس سے آگے پیچھے ہونا حرام کے درجے میں لے گیا۔
یہ نہیں کہ آپ سستی کے مارے بیٹھے رہے اور پھر اندھیرے میں اٹھ کے مغرب پڑھنے لگے، لیکن کبھی اگر مثلاً آپ بازار سے گھر پہنچ رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ بیچ میں گزر کر آپ کے نماز تو گزر گئی، اب تو آپ قضا پڑھیں گے ہم نہیں، اس وقت بھی یعنی اصولاً ہر نماز کا وقت اس کے اختتامی وقت تک باقی رہتا ہے اگرچہ افضل وقت گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے افضل وقت اور ایک ہے وقت کی مشروعیت کہ اس وقت کے اندر اگر آپ نے پڑھ لی تو وہ آپ کی نماز ہو گئی. جیسے ایک اور حدیث میں آتا من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت بھی نماز کی پالی اس نے نماز پالی، اس کی نماز ہو گئی، اس کی قضا نہیں ہوئی، خواہ وہ دوسری رکعت جو ہے وہ وقت کے بعد پڑی، لیکن اگر ایک رکعت بھی وقت کے اندر ہو گئی اس کی تو ہو گئی اس کی نماز. جس حج کے موقع پر ایک نے کہا میں نے پہلے بال منڈوائے، فرمایا لا حرج، کسی نے کہا پہلے قربانی کرے، فرمایا لا حرج، کسی نے ایک اور چیز فرمایا لا حرج، لا حرج، اس کے اندر ہی ہو تم. تو ایک ہے وہ بہترین کا درجہ کہ اگر آپ پورا اسی کے مطابق کر سکیں، اور ایک ہے ایکسپشنل کیسز، ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق عمل کا بدلنا اور اس پر پھر اعتراض نہ کرنا. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم کسی کو ذرا بھی روٹین سے ہٹا ہوا دیکھ لیتے، تم کہتے یہ تم نے کیا کر دیا تھا، فوراً فتوی دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر برا خیال اس کے بارے میں لائیں گے کہ یہ کیسے کر لیا اس نے. پھر ہے نماز عشاء. حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا. والتین والزیتون جو ہے یہ کتنی لمبی صورت ہے، عشاء میں والتین والزیتون پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ سارے دن کے لوگ کام کر کے تھکے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک روٹین کی زندگی نہیں تھی، ایک غزوے کے بعد دوسرا غزوہ، ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل، اس میں پھر غیر معمولی حالات اکثر پیش آ جایا کرتے. بلکہ اس کے برعکس حضرت معاذ نے جب لمبی صورتیں پڑھائی تھی تو آپ سخت ناراض ہوئے، حالانکہ حضرت معاذ وہی حضرت معاذ ہیں جن کا ہاتھ پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ یا معاذ انی احبک فی اللہ، قسم کھا کے فرمایا تھا کہ معاذ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. اور دوسرے وقت میں اتنا سخت ڈانٹا تھا کہ شاید بھی اتنا زیادہ کسی کے ساتھ آپ ناراض ہوئے ہوں، لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو تو یہ بھی آپ کی حکمت کہ ایک وقت میں محبت کا اظہار اور بعض غلطیوں پر سختی سے گرفت. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لوگوں کی تکلیف تھی جب آپ لمبی نمازیں پڑھاتے تھے. اور ایسا نہیں کہ ایک دفعہ اگر اس طرح کی ان سے غلطی ہو گئی تو آئندہ ان کو کوئی کام نہیں کیا، نہیں، ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، بہت بڑی ذمہ داری ان پہ ڈالی. حالانکہ آپ کہتے نہیں وہ ایک دفعہ اس نے ایسا کیا تھا، یہ تو اس قابل نہیں کہ اس کو کوئی بڑا عہدہ دیا جائے، نہیں، انسان ہے. لیکن آپ نے ہمیشہ اپنا دل صاف رکھا. اگر یہ خوبی ہم میں آ جائے تو پھر معاملات بگڑتے نہیں، پھر معاملات خوبصورتی سے چلتے رہتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی میں غلطی ہوگی اس کو ایسی گرہ لگائی دل کے اندر کہ زندگی بھر معاف کرنے کی نہیں سوچا، تو پھر غلطی کس سے نہیں ہوگی؟ سب سے ہوگی. تو کتنی گرہ لگائیں گی تو کسی کام کے قابل نہیں. انسان ہے سب، غلطیاں ہوتی رہیں گی، معاملات چلتے رہیں گے، لیکن سب کی نظر آگے کی طرف ہونی چاہیے. حضرت معاذ بن جبل نے عشاء میں سورۃ بقرہ پڑھی. مقتدیوں میں سے ایک کھیتی باڑی کا کام کرنے والے نے سلام پھیر دیا، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اونٹوں والے ہیں، دن بھر مشقت کرتے ہیں. معاذ نے عشاء میں سورۃ بقرہ شروع کر دی. مجھے دن کے تھکے ہوئے کو لمبی قرات سے ملال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو اور فتنہ کھڑا کرتے ہو. آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، پھر فرمایا جب تم جماعت کراؤ تو والشمس وضحاها اور واللیل اذا یغشی اور سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرو، اس لیے کہ تیرے پیچھے بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند بھی نماز ادا کرتے ہیں. اب نماز جمعہ کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعوں کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے، یعنی صبح عید پڑھی، دوپہر کو جمعہ پڑھا، صبح بھی وہی صورتیں پڑھی، دوپہر بھی وہی پڑھی. یعنی اس میں آپ کی روٹین کافی ایک جیسی رہی ہے. حضرت عبید اللہ بن رافع سے روایت ہے کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلے گئے.